والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا تھوڑے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں اگر رہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صدر جلسہ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء اور دیگر سامعین و رفقاء، آج میری تقریر کا عنوان کسی مشاعرے کے متعلق عشق رسول پر ہے اور علماء دیوبند، میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ سامعین محترم، ہم سب سے پہلے عشق کی تعریف معلوم کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے اشد حباً، جب محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے، اعلیٰ معیار کو پہنچ جائے، دل کی گہرائیوں میں اتر کر دل میں جا کر بیٹھ جائے، تو ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ محبت ہم کریں کس سے؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی خدا کا کے ارشادات سے معلوم کرتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے ماں، تمہاری اولاد اور خود تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرات، جہاں عشق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو نصیب ہوا، وہیں پر علماء دیوبند کو بھی نصیب ہوا، لیکن بعض اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ علماء دیوبند میں عشق رسول نہیں تھا۔ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ اگر علماء دیوبند میں عشق رسول نہ ہوتا تو علامہ ضیاء الرحمن بارونی شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ کیوں کہتے سر سے لے کر پاؤں تک بس تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا ایسے قرآن کی وہ تقریر ہے، سوچتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسے ہوگا وہ مصور جس کی ایک تصویر ہے
علماء دیوبند میں عشق رسول ہے بلکہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ارے ان کا حال ہے کہ نبی کے دیوانے، مصطفیٰ کے مستانے، شمع رسالت کے پروانے، حضور کے فرزانے، غیر سے بیگانے، تابعدار و امانتدار، وفادار، دین پیغمبر کی خدمت گزار۔ سامعین محترم، صرف حضور کی تعریف کرنے کا نام عشق رسول نہیں ہے، حضور کی شان میں قصیدے پڑھنے کا نام عشق رسول نہیں ہے، اور جلسے جلوس کرنے کا نام عشق رسول نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ کر جلسے جلوس کریں، عشق رسول نہیں ہے۔ اگر صرف حضور کی شان میں قصیدے پڑھنے کا نام عشق رسول ہوتا تو بڑے سے بڑا کافر بھی عاشق رسول ہوتا۔ جی ہاں ہاں ہوتا، حضور کی شان میں کافروں نے قصیدے پڑھے ہیں۔ چنانچہ جگرناتھ آزاد کہتا ہے، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور ملتا ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے دفتر کا فضل سیلاب نور آیا، جہان کفر باطن میں حقیقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہ نے جس کے پاس چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ خط المرسلین آیا، صحابہ سے بن کر رحمت للعالمین آیا۔ خوشبو شبر نے کہا تھا، ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں، ہندو تو میں ضرور ہوں کافر نہیں ہوں میں، حاصل مجھے بھی دولت ہے عشق رسول ہے۔ چرن سنگھ بشر نے کہا تھا، بشر کو اس بشر کی یاد سے تسکین ملتی ہے کہ جس کا نام ہوا ہے الشبر۔ تقریب ہے ساتھی، اگر علماء دیوبند میں عشق رسول ہے، علماء دیوبند میں عشق رسول پیش کر کے دکھلایا، بلکہ صرف زبان پر اکتفا نہیں کیا، عملی طور پر بھی پیش کر کے دکھلایا۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، وقت کی قلت ہے، اپنے صدر صاحب کا حکم ہے، آخری بات کہتا ہوں، نہ حوالے میں کو علماء دیوبند میں کیسے عشق رسول کو عملی طور پر پیش کیا۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ سے 7 میل قبل اپنی جھوٹی اٹھا دی، شاہیوں نے کہا حضرت مدینے کا راستہ انتہائی سے ملاق ہے، کاٹے بھرا ہے، آپ کے پاؤں میں زخم آ جائے گا۔ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نازا ہے جس عشق سے دنیا وہ حسن رسول ہے، کیونکہ ہمیشہ جو آپ کے قدموں کی دھول ہے، ارکان مان شوق یہاں سر